السلام علیکم. سفال گھر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 16. لڑکی کی ڈھیلی ڈھالی چال بتا رہی تھی کہ اسے فرصت میسر تھی. ہر 2 قدم پر رک کر وہ کسی نمائشی الماری میں کھو جاتی تھی. اشارہ مت کرو، لوگ متوجہ ہوں گے اور تم مجھ سے کیا بات کرو گے؟ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ میبل بیساکھی سنبھالتا ہوا چل دیا اور جاتے ہوئے گردن گھما کر بولا، میں ٹیٹو پہچانتا ہوں، وہ اینتھونی کے گراج میں آتی ہے. صوفیہ نے غور کیا تو واقعی لڑکی کی گردن پر پارے کی رنگت کی چمکیلی مچھلی گھتی ہوئی تھی. اس نے میبل کو رکنے کا کہا مگر انسنی کر کے وہ لڑکی کے قریب جا کر کچھ کہنے لگا. مورون، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بڑے ستون کی اوٹ میں ہو گئی. کسی تماشے کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے لازم تھا کہ وہ میبل سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہونے دے، اسی لیے اس نے خود کو پوشیدہ کر لیا تھا. ایک بار اس کے جی میں آئی کہ میبل کو وہیں چھوڑ کر چلی جائے، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں ٹھہر کر اس لڑکی کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ ان دونوں کی درمیان کیا بات ہو رہی تھی. لڑکی خوفزدہ نظر آتی تھی اور اس کے تیوروں سے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی آن چلانا شروع کر دے گی. میبل کی حیت بھی اس نوع کی تھی کہ اسے اپنے قریب پا کر کسی بھی نفیس طبع انسان کا کبیدہ خاطر جانا ایک فطری امر تھا. اس وقت تو یوں بھی دھمکی امیز طریقے سے ہاتھ ہلاتا ہوا وہ بے حد خطرناک ظاہر ہوتا تھا. وہ لڑکی بدحواسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. شاید اسے میبل سے چھٹکارا پانے کے لیے مدد درکار تھی. میبل ایک ناقابل عبور رکاوٹ بن کر اس کا راستہ بند کیے کھڑا تھا اور منہ سے کف اڑاتے ہوئے تیز تیز کچھ کہہ رہا تھا. پھر اس نے میبل کو لڑکی کے شاپنگ بیگ والے ہاتھ پر جھپٹتے دیکھا. وہ اس سے جوتوں والا لفافہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. گھبرائی ہوئی لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. صوفیہ اس صورتحال سے محفوظ ہونے لگی تھی. زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آوازیں وضاحت سے نہیں سن سکتی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قریب جا کر ان کی تکرار سنے جو یقیناً دلچسپ ہوگی، مگر وہ اتنی غیر محتاط نہیں تھی، اس لیے جو دستیاب تھا اسی پر اکتفا کر کے اپنے قیام کی جگہ سے سب معاملہ دیکھتی رہی. لڑکی کے واویلے پر چند لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے. ان لوگوں میں اس دکان کا سیلز بوائے بھی شامل تھا جہاں سے کچھ دیر قبل وہ خریداری کر کے نکلی تھی اور اپنی معزز گاہک کا دفاع کرنے میں پیش دکھائی دیتا تھا. میبل نے اتنے لوگوں کو اپنے مقابل پا کر فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی تھی. خیر گزری کہ اس لڑکی یا ان راہ گیروں میں سے کسی نے پولیس کو بلانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی. خاصی دیر میبل ادھر ادھر تلاش کرتا رہا اور اسے ڈھونڈ نہ سکا. جب اس نے لوگوں کے مختصر گروہ کو منتشر ہوتے دیکھا تو ستون کے عقب سے نکل کر میبل کے سامنے آ گئی. تمہیں کیا لگا تھا وہ بھیک میں اپنی $300 کی خریداری تمہارے حوالے کر دے گی؟ چوہد کہیں کے، اس نے کہا تو میبل کا چکنائی زدہ گنگریالے بالوں والا سر جھک گیا. وہ نہیں مانی. وہ ایک بے وقوف لڑکی ہے. یہ بتاؤ تم نے اس سے جوتے چھین کیوں نہیں لیے؟ کیا اس کی گرفت تم سے زیادہ مضبوط تھی؟ تم کسی لاچار بڑھیا کی طرح اسے زور آزمائی کر رہے تھے. نہیں، وہ میں لے سکتا تھا. ایسا نہیں ہے. میں بھاگتا کیسے؟ اس نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا. جاتے ہوئے اس کی توجہ اس دکان کی جانب منعطف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ان جوتوں کی جگہ اب بڑکدار عنابی رنگ کے جوتوں کا جوڑا دھرا تھا. نمائشی الماری کا وہ حصہ جو اس کا پسندیدہ ہوا کرتا تھا اب کس قدر بے کشش دکھائی دے رہا تھا. اسے وہ جوتے بھونڈے اور بدوضع لگے. وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. آئندہ اسے اس دکان پر توجہ دینے کی حاجت نہ رہی تھی. سیاہ پشم والی بلی جیسی رات روشن دان میں گھات لگائے بیٹھی تھی. اگلے پنجوں کو چھاتی سے چمٹائے کمر اٹھا کر وہ حملہ کرنے کو تیار تھی. کمرے کے ایک گوشے میں جلتے ٹیبل لیمپ کی سہمی ہوئی روشنی ایک زرد چوہیا تھی جو اس دشمن کی نیت سے انجان تھی. وہ کالی بلی اس زرد چوہیا پر کسی بھی پل جھپٹنے والی تھی. بس وہ موزوں لمحے کی طاق میں تھی. وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ بستر پر پہلو کے بل لیٹی تھی
اور پوربی دیوار کی جڑ میں لگے لینولیم کے نمونے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سمت پسے ہوئے کوئلے جیسا جرجرا اندھیرا پھیلا تھا اور دیوار کا وہ حصہ صاف ظاہر نہ ہوتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ گھسے ہوئے لینولیم میں گہری بھوری اور اودھی مسلسلیں بنی تھیں۔ پھر بھی پچھلے کئی منٹ سے نیم تاریک فضا میں وہ ان رنگوں کو شناخت کرنے میں کوشاں تھی۔ کھڑکی کے شیشے کو اس نے انگلی سے ٹھکورا۔ اس نے بستر سے اترتے ہوئے پردہ ہٹایا تو میبل پر نظر پڑی۔ اسٹریٹ لائٹوں کی روشنی میں وہ ایک سیاہ بت کی طرح استادہ تھی۔ اس کے حلیے میں کوئی ایسی بات تھی جو پہلی نظر میں صوفیہ کو سمجھ نہ آ سکی۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس پر عیاں ہوا کہ میبل نے ایلبا کا وہ کاسٹیوم پہن رکھا تھا جو کچھ دن پہلے وہ اس سے مانگ کر لے گیا تھا۔ درمیانی جسامت کی کسی عورت کو تو وہ لباس بآسانی پورا آ سکتا تھا، مگر میبل جیسے دیو ہیکل کے جسم پر وہ یوں نظر آتا تھا جیسے اس نے بدن پر کسی گڑیا کی پوشاک چڑھا رکھی ہو۔ کئی جگہ سے سلائیاں ادھڑی ہوئی تھیں اور اس کا سیاہ گوشت ان مقامات سے جھانک رہا تھا۔ کیا مسخروں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہارے دماغ میں ایسے واہیات خیال آتے کہاں سے ہیں؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے جھینٹ کر پوچھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ کیا آئینہ دیکھ کر نہیں نکلے گھر سے؟ ویسے تم اتنی خصوصی تیاری کے ساتھ اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے ڈیٹ پر لے جانے والے ہو؟ میبل کے موٹے ہونٹ جن پر خشکی سے جھریاں پڑی تھیں ذرا سے کھل گئے۔ اس کو دیکھے بنا وہ دھیمی آواز میں بولا، تم چلو گی؟ کہاں؟ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں تم سے کہوں میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو تو تم چلو گی؟ ہاں میں راضی ہو سکتی ہوں، لیکن تم نے تو کہا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں۔ میبل کی آواز اتنی اونچی ہوگی کہ صوفیہ کو ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کرنا پڑا۔ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ چند لمحے آنکھوں کے ڈیلے گھماتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کبھی ڈیٹ پر گئے ہو؟ پتہ نہیں۔ تو اب کیوں جانا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈیٹ پر کیوں جاتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اس کی سوئی پتہ نہیں پر اٹک گئی تھی۔ تمہیں اتنی ساری باتوں کا پتہ نہیں؟ کیا تمہیں اس بات سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اب اگر اس کے جواب میں تم نے پتہ نہیں کہا تو میں تمہارا جبڑا توڑ دوں گی۔ میبل جو کھلکھلاتے ہوئے شاید ایک بار پھر پتہ نہیں کہنے والا تھا، خاموش ہو کر سر ہلانے لگا۔ اچھا اتنا تو معلوم ہوگا کہ ڈیٹ پر جانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر زور سے سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ صوفیہ نے ایک طویل سانس بھری۔ صحیح کہا، میں باہر آتی ہوں۔ گرانٹ آج دوپہر سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا، لگتا ہے اس نے کوکین کی ضرورت سے زیادہ مقدار استعمال کر لی ہے۔ تم دوسری طرف سے آؤ اور دروازے کے باہر ٹھہر کر میرا انتظار کرو، میں جوتے پہن کر آ رہی ہوں۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹنے لگی تو میبل شیشے کو ہتھیلی سے بجانے لگا۔ وہ مڑ کر دوبارہ کھڑکی تک آئی تھی۔ کیا ہے؟ تم کھڑکی سے باہر آ جاؤ، مجھے انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تھک جاتا ہوں۔ تم بہت سی باتیں نہیں جانتے، کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، صوفیہ نے کہا تو میبل عجیب سی شکل بنا کر پلکیں جھپکنے لگا۔ تم ایسا کرو کہ اس کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ہم ڈیٹ پر نہیں جا رہے۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے تم اندر آؤ۔ وہ جھجکتا ہوا آگے آیا اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیساکھی اسے تھما دی۔ میں نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا۔ کوشش تو کرو۔ گھبراتے ہوئے میبل نے جو ہی کھڑکی میں پھیلی گھنی بیل کے پتوں پر ہاتھ رکھ کر بدن کا دباؤ ڈالا، اس کے حلق سے بے اختیار سسکاری نکل گئی۔ اس نے چھپکلی کی طرح دیوار سے چمٹتے ہوئے فوراً ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کھڑکی کے راستے باہر کیوں نہیں آ سکتی۔ صوفیہ نے بیل کے پتوں کے کچھ گچھے ہٹا کر کھڑکی کا نچلا سرا نمایاں کیا تو کنکریٹ کی چوڑی دیوار میں پروئے ہوئے کانچ کے ٹکڑے، بڑی میخیں، خاردار تار کے لچھے اور آہنی گوکھرو نظروں کے سامنے آ گئے۔ تم سے پہلے گرانٹ نے یہ بات سوچ لی کہ میں اس کھڑکی کے ذریعے گناہ کرنے باہر جا سکتی ہوں۔ یہ کیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ سخت سے سخت جوتے کا سول آسانی سے پھاڑ سکتی ہیں۔ یوں بھی مجھے کھڑکیاں پسند نہیں، آنے جانے کے لیے دروازے ہی اچھے ہوتے ہیں، ان کو دونوں طرف سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن کھڑکیاں صرف اندر سے کھلتی ہیں۔ تم دروازے پر آؤ، میں تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔
بیساکھی سے لوٹاتے ہوئے صوفیہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سنسان سڑک پر سمت کا تعین کیے بغیر نہایت سست روی سے چلے جا رہے تھے۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور صنوبر کے اونچے درخت سڑک کے جانب صفے باندھے دم سادے کھڑے تھے۔ زعفرانی چاند اون کے کھلتے ہوئے گولے کی مانند سمت لڑکتا چلا جاتا تھا۔ اکا دکا گزرتی ہوئی گاڑیوں کی لمحاتی مداخلت کے سوا مکمل سکوت طاری تھا۔ تمہارا پسندیدہ بیوریج کون سا ہے؟ صرف جم بیم، میبل نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اس کا نام اچھا ہے۔ کسی مشروب کا نام اچھا ہونے سے وہ تمہارا پسندیدہ کیسے ہو گیا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہوگی، جیسے ذائقہ یا اس کو پینے سے پیدا ہونے والی کیفیت، اور اس لیے بھی کہ وہ سستا ہے، میبل نے بے تاثر آواز میں بتایا۔ تمہیں میگی پسند ہوں؟ تم ہنستی ہو تو تمہارے منہ سے تھوک نہیں اڑتا، اس لیے۔ اس بار بھی اس نے تامل کیے بغیر کہا تھا۔ تمہارے پاس چیزوں کو پسند یا ناپسند کرنے کے لیے کتنی سادہ وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی مجھے تم پر رشک آتا۔ ان سے کچھ فاصلے پر جہاں سڑک بل کھا کر جنوب کو مڑ جاتی تھی، مخالف سمت سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی نے چند سیکنڈ کے لیے رفتار دھیمی کی۔ انہوں نے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھلتے اور ایک انسان کو جو اپنی وجہ سے عورت معلوم ہوتی تھی باہر سڑک پر گرتے دیکھا۔ آنکھوں کو چندیال دینے والی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی ان پر پڑی اور گاڑی ریورس گیئر میں بھاگ پڑی۔ شاید اس عورت کو باہر دھکیلنے سے قبل ڈرائیور کی ان پر نظر نہیں پڑی تھی اور سڑک کو ویران جانتے ہوئے اس نے اس جگہ کو منتخب کیا تھا۔ در حقیقت رات کی نوکات میں رہائشی آبادی کا یہ حصہ آمد و رفت سے عاری رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً وہ دونوں اس جگہ موجود نہ ہوتے تو وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کسی کی نظروں میں آئے بنا پورا کر سکتا تھا۔ جتنی دیر میں وہ اس صورتحال کو شعوری طور پر قبول کر پائے تب تک وہ گاڑی ان کی بینائی کی حد سے باہر جا چکی تھی۔ سڑک پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی عورت اگر مردہ نہیں تھی تو بھی بے ہوش ضرور تھی، کیونکہ اس کے جسم میں کسی حرکت کے آثار ظاہر نہ ہوئے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی اور میبل چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس عورت کے پاس چلا گیا۔ صوفیہ وہیں جمی اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ میبل زمین پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے نیچے بیٹھ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ وہی ہے، جلدی یہاں آؤ۔ اچانک وہ جوش سے چلایا، تمہارے جوتے اس کے پاس ہیں، ادھر آ کر دیکھو، وہی جوتے ہیں تمہارے پسندیدہ، بھاگ کر یہاں آؤ۔ میبل کی لا یعنی باتیں سن کر وہ الجھ گئی اور بلا ارادہ اس سمت چل دی۔ قریب جانے پر میبل کے بے ربط جملوں کا مفہوم واضح ہو گیا تھا۔ سڑک پر بے سود لیٹی ہوئی لڑکی وہی تھی جسے محض 2 دن پہلے اس نے بازار میں اپنے پسندیدہ جوتے خریدتے دیکھا تھا۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی گردن پر گدی ہوئی بڑی سی مچھلی اصلی پارے کی مانند چمک رہی تھی اور وہ کرمزی جوتے بھی اس وقت اس کے پیروں میں موجود تھے۔ اس کے سر یا شاید ماتھے پر کہیں چوٹ لگی تھی، کیونکہ سر کے بال چپچپے اور جڑے ہوئے تھے اور پیشانی خون آلود تھی۔ اس کے علاوہ کوئی زخم تھا تو وہ جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر نہیں تھا۔ بہرحال وہ زندہ تھی۔ وہ دقت سے نتنے کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے پوری طرح بند نہیں تھے اور پتلیاں الٹ کر حلقوں میں گھسی تھیں۔ میری مدد کرو، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ میبل کی آواز سن کر وہ چونکی۔ وہ ایک ہاتھ سے بیساکھی سنبھالتے ہوئے ایک دوسرے ہاتھ سے لڑکی کے جوتے کا اسٹریپ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل مت بنو، یہ جوتے تمہارے ہو جائیں گے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے شولڈر بیگ میں ہاتھ گھسا کر ٹٹولنے لگی۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دینا ہوگی، یہ کسی جرم کا معاملہ لگتا ہے، خاموشی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس نے بیگ میں تلاش موقوف کر دی۔ اس کا سیل فون اس میں نہیں تھا اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اسے سیل فون لینا یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے بددستور میبل کو لڑکی کے جوتوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے دیکھا تو چیخ پڑی، میں نے تم سے کہا کہ اس سے دور رہو، بالکل نہ چھوؤ اسے۔ میبل نے ایک نظر اس کی برہم صورت دیکھی اور پھر بیساکھی کو سڑک پر گراتے ہوئے آرام سے نیچے بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہیں یہ جوتے بہت پسند ہے۔ ایک ہاتھ سے بکل نہیں کھل رہا تھا۔ وہ لڑکی کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے منمنایا۔ لڑکی کے تنفس میں غیر معمولی حد تک تیزی آ گئی تھی اور اس کے بدن کو خفیف سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ صوفیہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چیخی، لعنت ہو ان جوتوں پر، تم فوراً اٹھو اور ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ہمیں کہیں سے فون پر پولیس کو اس کے بارے میں
بتانا چاہیے۔ محبل سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہا۔ وہ ایک جوتا اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے پاؤں کو پکڑنے کے لیے وہ جھکا تو اچانک لڑکی کا اوپری دھڑ ایسے سمٹا جیسے وہ اٹھ کر بیٹھنے والی ہو۔ ایسا بس ایک ساتھ کے لیے ہوا تھا، پھر وہ بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ اس نے محبل کو زوردار سسکی لیتے سنا۔ وہ دیکھنے کی خاطر آگے جھکی تو اسے معلوم ہوا کہ لڑکی نے اپنے ہاتھ کے لمبے ناخن محبل کی کلائی میں سختی سے گاڑ رکھے تھے۔ تب ہی اسے دور سے ایک پولیس پیٹرول کار آتے ہوئے دکھائی دی۔ محبل کے جھٹکا دینے پر اس کی کلائی لڑکی کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ اب صوفیہ کو لڑکی کے جسم میں تنفس کے عمل سے پیدا ہونے والا زیر و بم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ محبل، میں آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں، اٹھو اور تمہارے اندر جتنی بھی سکت ہے اسے استعمال کر کے اس جگہ سے زیادہ دور ہو جاؤ۔ کوپس اسی طرف آ رہے ہیں اور یہ لڑکی اگر مر چکی ہے، جس کا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جو جواب ہیں، یقین کرو وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ پولیس کار اب خاصی نزدیک آ چکی تھی۔ صوفیہ استطاعت کی آخری حد تک تیز دوڑتے ہوئے فٹ پاتھ سے اتر کر درختوں کی اوٹ میں ایک کچی سڑک پر آ گئی۔ اسے اپنی پشت پر روشنی کا دھارا چمکتا دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں لگا جیسے سرچ لائٹس کی مدد سے اس کی نشاندہی کر لی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ جھک کر کھڑی سنگن لیتی رہی اور پھر اطمینان ہونے پر گھر کی سمت سرپٹ دوڑ پڑی۔ اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ محبل ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھا ہوگا۔ وہ اس کے لیے متفکر بھی نہیں تھی۔ اس سے بس کسی بھی طرح پولیس افیسر سے الٹے سیدھے سوالوں کا سامنا کرنے سے بچنا تھا۔ اس نے البا کے اسٹیلیٹو جوتے پہن رکھے تھے جو بھاگنے میں بے حد غیر معاون ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد ہونے لگا تھا، لیکن وہ رک کر انہیں اتارنے میں وقت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچنے میں اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن بے حد تیز رفتاری سے دوڑنے کے باعث وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کو چوری چھپے گھر سے نکلتے ہوئے اگر اس کا ارادہ البا کے جوتوں میں سے کوئی استعمال کرنے کا ہوتا، جو کہ سب کے سب نوک دار اونچی ایڑیوں سے مزین تھے، تو وہ جوتے دروازے سے باہر آ کر پہنا کرتی تھی تاکہ باریک ایڑیوں سے ابھرنے والی آواز گرانٹ کو چکنا نہ کر دے، اور اسی طرح جب وہ کہیں سے واپس آتی تو دروازہ عبور کرنے سے قبل جوتے اتار دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے یہ عادت دہرائی تھی۔ گھر سے کچھ دور ہی اس نے گرد سے اٹے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ تلووں اور پیروں کی انگلیوں میں اسے پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ بستر میں گھسنے سے پہلے اس نے اپنے پاؤں دھوئے تھے۔ کمبل کو سر تک اوڑھ کر لیٹے ہوئے جب اسے خاصی دیر بیت گئی تو اس کے تنے ہوئے اعصاب رفتہ رفتہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید بے پناہ ہراس کے زیر اثر محبل کوپس کو اس کے متعلق بتا ہی نہیں پایا ہوگا۔ ضروری نہیں تھا کہ واقعات کا تسلسل وہی رہے جو اس نے ذہن میں طے کر رکھا تھا۔ اچانک اطلاعی گھنٹی کی آواز نے اس کے حواس کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ خاموشی سے لیٹ انتظار کرتی رہی۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور پھر تیسری دفعہ بجی تو مسلسل بجتی چلی گئی۔ اسے گرانٹ کے کمرے سے کھٹر پٹر سنائی دی۔ وہ جاگ گیا تھا اور اب کھانستا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی اور کسی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں اس کے کانوں تک آئیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ وہ کچھ بھی کہے گا اور تم مان لو گے؟ اس نے گرانٹ کو احتجاج کرتے سنا۔ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا، باوجود پورا دھیان دینے کے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، وہ اس سے میں جانتا ہوں، وہ تو ریٹارڈ ہے، اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ ہوگی رات کے اس وقت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 12 بجنے والے ہیں، یہ اس کے کرفیو آورز ہیں۔ جواب میں شاید کسی نے بالغ ہونے کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ نہیں، وہ نابالغ نہیں ہے، لیکن وہ میری بیٹی ہے۔ وہ عام نوجوان لڑکیوں کی طرح بے لگام اور ضرورت سے زیادہ خود مختار نہیں ہے۔ اسے میری جانب سے ممانعت ہے۔ وہ 9 بجے رات کے بعد گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ گرانٹ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں بہت بیمار ہوں۔ اس طرح رات گئے مجھے بے آرام کرنا تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو تم نہیں مانو گے، ٹھیک ہے؟ تم سے بحث تو نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے بلاتا ہوں، لیکن جو بھی سوالات ہوں وہ میری موجودگی میں پوچھے جائیں گے۔ اس نے بکتے جگتے گرانٹ کو اپنے کمرے کی سمت پاؤں گھسیٹ کر آتے سنا۔ صوفیہ، اٹھ کر باہر آؤ۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا،
گرانٹ کے متعدد بار پکارنے اور دروازہ پیٹنے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس کی زبان سے پولیس کی آمد کا سن کر بے ربط باتیں کرنے لگی، جیسے گہری نیند سے اٹھائے جانے کے بعد عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ پولیس آفیسر کے سامنے آنے تک اس نے سر کے بال بے ترتیب کر دیے اور چہرے پر غنودگی والی کیفیت طاری کر لی۔ وہ تعداد میں 3 تھے، ان میں سے 2 دروازے پر کھڑے تھے اور ایک آفیسر کچھ فاصلے پر رکی ہوئی پولیس کار کے اندر پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ میبل بھی موجود تھا اور دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میبل کے جسم میں شدید ہلچل ہونے لگی۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کوپس نے اس لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے اسے روک رکھا تھا تو پھر اسے ہتھ کڑی کیوں لگائی تھی؟ غالب امکان یہی تھا کہ میبل ان کو کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکا تھا اور وہ اسے ہی ذمہ دار گردان رہے تھے۔ دونوں آفیسرز اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی تمام حسیات ان پر مرکوز کر لی۔ تم ہی صوفیہ مارسیلو ہو؟ ہاں۔ تم میبل نامی لڑکے سے واقف ہو؟ سوال اس کی توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ ہاں، وہ یہاں قریب ہی رہتا ہے، اس سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا استفسار نظر انداز کر دیا گیا۔ کیا تم ابھی ابھی کہیں باہر سے لوٹی ہو؟ اس سوال کا جواب اس نے سوچ رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ اگلا سوال بھی حسب امید تھا۔ سوچ کر جواب دو، کیا چند منٹ پہلے تم میبل کے ساتھ تھیں؟ جواب دینے سے قبل اس نے میبل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے اور پولیس کار کے اندر ناکافی روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ ایک بڑا سا کالا دبا دکھائی دیتا تھا۔ پہلی مرتبہ میبل اس سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا تھا جس کی اسے واقعی ضرورت تھی۔ چند منٹ پہلے کیوں؟ پولیس آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ارادتاً ہکلائی۔ میں تو 10 بجے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میبل سے آخری بار تو میں کل صبح ملی تھی، اس نے گزرتے ہوئے مجھے ہیلو کہا تھا۔ میں تب دودھ کی بوتل اٹھانے دروازے پر آئی تھی۔ کچھ اور سوالات پوچھے گئے۔ اسے اگلے روز پولیس اسٹیشن آنے کی ہدایت دی گئی اور وہ لوگ لوٹنے والے تھے کہ ان میں سے ایک آفیسر جو دروازے کے سامنے بنے مختصر چبوترے پر کھڑا تھا ازرا اخلاق بولا، معذرت خواہ ہوں، میرے مٹی بھرے جوتوں سے تمہارے فرش پر دھبے بن گئے، یہ بہت ہی بدنما لگ رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے صوفیہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اگر اس نے عادتاً سڑک پر جوتے اتارے نہ ہوتے تو اس کے جوتوں پر لگی مٹی سے اس ہلکے رنگ کے فرش پر بننے والے نشان صاف نظر آ جاتے۔ تم نے ابھی ابھی پاؤں دھوئے ہیں؟ وہ بے اختیار نفی کرنے لگی کہ جملے کا باقی حصہ سن کر خود کو بر وقت روک لیا۔ تمہارے پائنچے گیلے ہیں؟ کس قدر خلاف توقع سوال تھا۔ اس کی ساری ذہنی تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ میرا پیٹ درست نہیں ہے، مجھے بستر میں جانے کے بعد 2-3 مرتبہ ٹوائلٹ جانا پڑا۔ اس نے سر توڑ جدوجہد کر کے آواز کو بے تاثر بنایا۔ وہ مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، لیکن اس بات کو مزید کریدا نہیں گیا۔ کچھ مزید ہدایات دینے کے بعد وہ لوگ کار میں سوار ہو گئے تھے۔ ان کے بیچ مچلتا ہوا میبل اتنا بے قرار لگتا تھا جیسے جال میں آئی ہوئی مچھلی۔ میبل کو دیکھنے پر اسے ہمیشہ نوٹرے ڈیم کا کبڑا یاد آتا تھا۔ آج اسے ادراک ہوا تھا کہ میبل اور وکٹر ہوگو کے تخلیق کردہ اس کردار میں کیا پہلو مماثل تھا۔ کوسپشت کوسیموڈو کلیسا کے جس کی اونچی آواز سے بہرا ہو گیا تھا اور میبل ٹانگ سے محروم تھا۔ کوسیموڈو اور خانہ بدوش رقاصہ ایسمرالڈا کے درمیان ایسا ہی عجیب رشتہ تھا جیسا خود اس کے اور میبل کے درمیان تھا۔ میبل اس سے محبت کرتا تھا لیکن شعوری طور پر اس امر کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ کوسیموڈو کی طرح بدصورت اور تنہا تھا، لیکن وہ صوفیہ تھی، ایسمرالڈا نہیں۔ وہ 20ویں صدی کی اس کوسیموڈو کی خاطر کچھ بھی کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ گرانٹ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا کہ میبل نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ رات کا بقیہ حصہ اس نے جاگ کر گزارا۔ میبل کی اس کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے بے خواب رہتی۔ تنہائی اور خاموشی سے یوں کاٹتی تھی کہ ایک ایک پل گزارنا محال تھا۔ وہ کبھی اندھی لیٹتی، کبھی سیدھی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی فرش پر ٹہلنے لگتی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی، لیکن کہاں اسے معلوم نہیں تھا۔ کسی سے بات کرنے کی شدید خواہش اس کے اندر
شور مچا رہی تھی اور درو بام کے سوا کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسے کارل میں کارتی کا خیال آیا تھا۔ پروم پارٹی کے بعد اس نے اسکول جانا ترک کر دیا تھا اور تب سے آج تک اس کی ملاقات کارل سے نہ ہوئی تھی۔ اس نے خود بھی صوفیہ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے خاصی دیر سوچنے کے بعد اپنا سیل فون اٹھایا اور کارل کا سیل نمبر ملانے لگی۔ دوسرے سرے پر ایک لڑکی کی غنود آواز سنائی دی تھی۔ کارل، تم نے اپنا سیل یہاں میرے سرہانے کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یہ تیسری کال ریسیو کر رہی ہوں میں، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ یہ لو پکڑو، ذرا پرے تو کھسکو، میں بستر سے گرنے والی ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اور بھی زیادہ اضطراب محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے بتی جلا دی اور کرسی پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار کے لینولیم کی مسلسوں کو گھورنے لگی۔ گزرے ہوئے ماہ سال نے اس کے بورے اودے رنگوں اور سیاہ حاشیے کو بے حد مدھم بنا دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا آنکھوں کو زبردستی پھیلائے اس سمت دیکھتی رہی۔ اس کا مقصد آنکھوں کو تھکانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور ان میں پانی جمع ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں موند کر بیٹھے بیٹھے سو جانا چاہا، مگر بے سود۔ آنکھیں بند کرتے ہی ان کی تھکن دور ہوگی اور وہ پہلے کی طرح ہی نیند سے عاری ہو گئیں۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے پھر سے ایک مثلث پر نظر جما دی۔ صبح کی نیلگوں روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی جب اس پر ہلکی سی غنودگی چھانے لگی۔ وہ بستر پر جانے کے لیے اٹھی تو باہر سڑک پر سے گزرتی ہوئی دیوانی بڑھیا کا گیت سنائی دیا۔ Not last night, but the night before, 24 robbers came knocking at my door. وہ کان لگا کر سننے لگی۔ بہت عرصے سے روزانہ صبح کے اوقات میں وہ بڑھیا کھڑکی کے قریب سے یہی رائم گاتی ہوئی گزرتی تھی۔ اسے بڑھیا کی آواز بے حد بلی لگتی تھی۔ وہ اکثر اسی آواز کو سن کر بیدار ہوا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بڑھیا کو نہیں دیکھا تھا۔ کچی دیوار پر اپلے ایک ترتیب سے لگے تھے اور شیشم کا کبڑا پیڑ کو تا قد دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس نے دیوار پر سے اندر جھانکا تو ڈھلتی عمر کی دو عورتیں نظر آئیں جو ایک کھاٹ کے ان بنے ڈھانچ کے اطراف میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک، جس کی رنگت تانبے ایسی تھی اور بدن بانس کی چھڑی سا سیدھا اور دبلا تھا، اس کے ہاتھوں میں رنگین بان کا گولا تھا، جبکہ دوسری عورت جو نسبتاً صاف رنگت اور توانا جثے کی حامل تھی، آلتی پالتی مارے بیٹھ کر حقہ پی رہی تھی۔ ایک نیم چھتی تلے کچھ گدھے اور بکریاں بدی تھیں۔ نرکلوں اور پھون سے بنے چھپر کے نیچے مٹی کے برتن بنانے کا چاک فرش میں گڑا تھا۔ مغربی گوشے میں دیواروں کے اتصال والے مقام سے ذرا فاصلے پر انار کا بوٹا اور بکائن کا چھتری نما پیڑ تھا۔ سارے میں گوبر کی باس اور جانوروں کی پوستنیوں سے اٹھتی بو پھیلی تھی۔ وہ آنگن میں آئی تو اس کے قدموں کی آہٹ پر دونوں عورتوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حقے والی حقہ چھوڑ دیا اور بان والی نے گولا نیچے رکھ دیا جو لڑک کر کچھ دور تک چلا گیا۔ اس پسماندہ گاؤں میں اس جیسے حلیے کی کسی لڑکی کا دیکھا جانا شاید ایک انوکھا واقعہ تھا۔ یہ بات ان دونوں دیہاتنوں کے چہروں پر صاف لکھی تھی۔ وہ ان کے قریب آئی تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہوں گی۔ میں حکیم بیگم سے ملنے آئی ہوں۔ آپ میں سے کون ہیں حکیم بیگم؟ تانبے کی رنگت والی آگے آئی اور اس کے کندھے سے بیگ اتروا لیا۔ صحیح تھاں پہنچ گئی ہے تو۔ میرا نام حکیم بیگم۔ آ بہ جا دیے، میں تجھے ویڑے میں موڑا ڈال کے دیتی ہوں، اندر کوٹھیاں چ بڑا سیت ہے۔ حکیم بیگم موڑا لانے چلی گئی جبکہ وہ دوسری عورت چپ چاپ کھڑی نظروں میں سے تولتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے حکیم بیگم کو موڑا اٹھائی جلت میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلتے ہوئے موڑے کی گرد آلود پوشش کو اپنے سر کی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ پرونی دے بیٹھنے لائق کوئی شے ہی نہیں میرے کول، میں ذرا ستھرا کر دوں تو اس کو تیرے کپڑے نہ گندے ہوں کہیں۔ اس نے حکیم بیگم کے ہاتھوں سے موڑا لے لیا۔ میرے کپڑوں کی فکر نہ کریں، اتنے صاف نہیں ہے کہ انہیں ذرا سی مٹی سے بچانے کی ضرورت پڑے۔ اسے بٹھا کر وہ اندر چلی گئی۔ لوٹی تو دودھ والا کٹورا لے کر آئی۔ کوسا دودھ پی کے تیرا تھکیواں اتر جائے گا، لے میری دی، بسم اللہ کر۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ کوئی زحمت نہ کریں، میں جس کام سے آپ کے پاس آئی ہوں بس وہ سن لیں۔
گل بات بھی ہو جائے گی، تو فکر نہ کر، جے میرے رب دا حکم ہوا تے تیرا کوئی کم نہیں رکے گا۔ تو اے دودھ پی، مہمان گردہ رزق چکھے تے برکت ہوتی ہے۔ حکیم بیگم نے اصرار کیا، آپ شاید پسند نہ کریں کہ میں آپ کے برتنوں میں کچھ کھاؤں پیوں، میں عیسائی ہوں، آپ مسلمان لوگ اس بات کو مناسب نہیں جانتے۔ حکیم بیگم مسکرانے لگی اور دوسری عورت نے جب چارپائی کے ڈانچ کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر حقہ پینے لگی تھی، ایسے جھرجھری لی جیسے اس پر چھپکلی گر گئی ہو۔ حکیم بیگم نے کٹورا اسے تھماتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی گل نہیں کڑیے، اللہ جانے کیڑے مسلماناں نال تیرا ٹاکرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے طریقہ تھا کہ کتاب والیاں نوں عزت نال ملتے تھے، کھان پین لئی بانڈے برتن دی گل ہی معمولی ہے، تو کوئی وہم نہ کر۔ دوسری عورت نے حقے کی چلم کو انگلی سے ٹھکورتے ہوئے زوردار ہنکارا بھرا۔ واہ حکیم بیگم، تیری عقل ملوانی بن کے فتوے دیتی ہے، جو پلید ہے تیرے کہہ دینے سے پاک نہیں بنے گا۔ حکیم بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا تھا۔ نی چھما، کوڑا بول کے تجھے کی سواد آتا ہے؟ جے تیرا مندہ بول کسے دا کالجا ساڑے تے تیرا اس وچ کی فائدہ؟ وہ دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں پکڑے سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ حکیم بیگم نے دوبارہ اسے دودھ پینے کو کہا اور پھر اس نے چھما کو کہتے سنا، خدمتیں کرتی رہنا پرونی کی، پہلے اسے پوچھ تو صحیح آئی کدھر سے ہے، نام نشان تھاں ٹھکانا تو بتائے، کس کام سے آئی ہے تیرے پاس؟ حالی نہیں، اسے جٹ گڑی سا کڈن دے، جد دسن دا ویلا ہوگا وہ آپ گل کرے گی، کوئی کالی نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس نے پیالے سے ایک چھوٹا گھونٹ لیا، چھما سے پھر نہ رہا گیا، وہ بولی، جوان کڑی ہے، کسی شہر سے آئی ہے، منہ متھے کی سونی ہے اور عیسائی ہے، کوئی سنگی ساتھی نہیں، کوئی ایک بھی نیک نشانی ہے ان میں، گلقند شیشی نہ بن کہ کوئی تیرا گھونٹ بھر لے، منہ باندھ کے بیٹھی ہے، کچھ تو پوچھ اس سے۔ حکیم بیگم کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ تیرے فکر کرن دی لوڑ نہیں، میرے مالک دے حکم نال سب خیر ہوگی، تو جا کے تندور وچ بالن کو مچ لگا دے، پرونی دے روٹی ٹکر لئی ہل جل کر کوئی۔ یقیناً وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والی اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے، تب ہی وہ چھما کو وہاں سے ٹالنے کا ہیلا کر رہی تھی۔ چھما بھی اس کی نیت تاڑ گئی۔ اولے والی بات میں بڑا رولا ہوتا ہے، کسی چکر میں نہ آ جانا، میں تیری گوانڈن ہی نہیں، تیری ہمدرد بھی ہوں، مجھ سے چھپا کر تو کیا نفع کمائے گی؟ میں بیٹھی ہوں یہاں، روٹیاں پکنے سے نہیں رہتی، بے فکر ہو جا۔ حکیم بیگم جواب میں کچھ نہ بولی، اس نے پنیاں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے ساتھ لے کر اناج والی کوٹھری میں آ گئی۔ کوٹھری کے اندر نیم تاریکی اور سیلن زدہ ٹھنڈ تھی۔ یہاں آ کر بھی حکیم بیگم نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ پنیا نے بات شروع کی تو اس نے پنیا کی طرف دیکھنا بھی ترک کر دیا۔ میں آپ کو اپنا نام اور گھر والوں کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی، آپ پوچھیے گا بھی نہیں، آپ کے کسی جاننے والے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لوں گی، آپ کے لیے میرے بارے میں کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شاید آئندہ زندگی میں ہماری کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے اپنی کہانی بیان کر دی۔ میں نے آپ کو پوری بات سچ نہیں بتائی، لیکن ایک چیز کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، میں نے اس بچے کے باپ سے نکاح کیا تھا، وہ قانونی طور پر میرا شوہر ہے، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، مگر میں اسے پیدا نہیں کروں گی، اس کام کی عوض آپ کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں تک آنے میں جو کرایہ خرچ ہوا ہے وہ بھی میں کسی سے مانگ کر لائی تھی، میرے گلے میں ایک انٹھی ہے اور کلائی میں 2 کنگنیاں ہیں، آپ کسی سنار کو دکھا لیجئے گا، یہ اصلی سونے کے زیور ہیں، یہ میں آپ کو دے دوں گی، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ میری مدد کیجیے، لیکن اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، جو بھی آپ کی مرضی ہے 2 ٹو کہہ دیں۔ حکیم بیگم کچی دیوار سے کمر لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی، بڑی دیر تک بوجھل خاموشی چھائی رہی، پھر حکیم بیگم نہایت دھیمی آواز میں بولی، میں بہتی سیانی نہیں، سیدھی سادھی پینڈن ہوں، تو پڑھی لکھی ہے، عقل والی ہے، میرا تجھے مت دینا پھبدا نہیں، پر میں تیری ماواں بجا ہوں، عمر تے تجربہ بڑی شے ہوتے ہیں، جے تو میری گل مان لے سارا کم سیدھا ہو جائے، تو جتھے کہے گی میں تیرے نال جاؤں گی،
ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ भी हो सका इनको राजी कर लूंगी। जब तक वो मन न जाएंगे तो दहलीज नहीं छोड़ूंगी। मेरा यकीन कर कुड़िए, मैं तेरी सुलह करा दूंगी। मैं वहीं जाऊंगी। वालदैन के घर के सिवा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। वहां वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन इससे पहले मुझे इस बच्चे से निजात दिलाएं। इसे साथ लेकर मैं घर नहीं जा सकती। इसी रुकावट को दूर करने मैं आपके पास आई हूँ। हकीम बेगम ने इसे समझाने की बेहतरी कोशिश की, लेकिन इसे फैसला बदलने पर आमादा ना कर सकी। मेरे मसले का और कोई हाल नहीं, मैं सारे पहलुओं से गौर कर चुकी हूँ। इसके अंदाज में कतईयत थी। हकीम बेगम चंद लम्हे शहादत की उंगली से निचले होंठ को टटोलती रही, फिर इसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोली, रब सोना ते सोने कलबूत गढ़ता है, वो तेरा मुकद्दर भी सोना बना देगा। तू इस नाल कदी सिलसिला ना तोड़। तंद जोड़ के रख। मेरे दिमाग 'ਚ एक गल आई है, रब करे तुझे पसंद आ जाए। तू इस बाल नू जानू ना मार, ये वड्डा गुनाह है। रब रुस जाए ते कोई तदबीर कम नहीं आती। तू 5-6 महीने मेरी मेहमान हो जा। खास वेला आन ते इत्थे रह। तेरा खान पीन लीड़ा कपड़ा सारा खर्च मेरे जिम्मे। मुझे तेरे गहनों की लोड़ नहीं। मेरे ते अल्लाह दी बड़ी रहमत है। तू बाल पैदा कर ते मेरे कोल छड़ जा। तू फारिग होके अपने घर चली जाना। न्याणे नू मैं आपे संभाल लूंगी। मेरे वेड़े 'ਚ रौनक हो जाएगी। मेरी एक ही दी है, आमना नाम है इसदा। विआह दी मैंने पिछली वाडी के दिहाड़ों में ते वो बाहर दे मुल्क चली गई अपने बंदे नाल। मैं कल्ली जान हूँ। तेरे बच्चे नाल मेरा दिल लगा रहेगा। ठीक है मेरी दी, जे तुझे कोई एतराज है ते दस। हकीम बेगम ने इसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, लेकिन मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। मैं किस लिए इंतजार करूं और क्यों तकलीफ बर्दाश्त करूं? अगर आप मेरा मसला हल नहीं कर सकती तो साफ जवाब दे दें। ऐसे घुमा फिराकर इनकार ना करें। बहरहाल मैं समझ गई हूँ, मैं चली जाती हूँ। वो मुड़ने लगी तो हकीम बेगम ने रास्ता रोक दिया। किधर जाएगी? तू जो भी कहे मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। फैसला करन च छेती ना कर। अंदर चल के कमरे 'ਚ आराम नाल बह जा। बुरकी टुकड़ी खा ते चंगी तरह सोच ले, अज राती या कल सवेरे या जद तेरा दिल मन्ने मुझे बता देना। कोठड़ी के दरवाजे पर आहट सुनकर इन दोनों ने इधर उधर नजर डाली तो छूमा को दरवाजे में खड़े देखा। इसके तासरात से अयान था कि वो छुपकर इनकी बातें सुनती रही है। तू बन मुल्ला पड़ी और कर्म जानिया के सिपाही तेरे गले में रस्सा डाल के तुझे खींचेंगे तो यही तेरी प्रोनी तेरे खिलाफ भुगत जाएगी। ये जो करतूत घोल के आई है, इसे कब्र की मिट्टी में छुपा नहीं सकती। तू कच्ची कोठरी का स्यों खाया दरवाजा बंद करके इसे कैसे छुपा लेगी? चंद चढ़ता है तो सारा जमाना देखता है। जग वाले तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। क्यों अपने बुढ़ापे को लीक लगाती है? होश कर और इसको 2 धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। हकीम बेगम के बशरे में कोई बदलाव न आया। मैंने तेरी सलाह सुन ली है। हुन मेरी सलाह सुन। मैं तेरे कन्ना तक जो गल अपड़ गई, इसको अगे ना पहुंचाना। किसे दे कोल मुंह विचों हवा ना निकालना। जिन्ना डर तुझे जग वालियां दा है, इसदा तोला भी रब कोलों डर गई ते सत्ते खैरा ने। वो तनफ्फुर से पन्निया को घूरती रही और तलखी से बुड़बुड़ाती हुई वहां से हट गई। शाम के सामले हाथ खजां ज़दा पेड़ों की पिलाहट और सब्जी पर गहरे सरमई रंग की इस्तरकारी कर रहे थे, जब पन्निया ने हकीम बेगम को अपने फैसले से आगाह कर दिया। मैं आपकी बात मान रही हूँ। ये बात तो है कि मुझे घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, मगर देर तो पहले ही हो चुकी है। जहाँ मुझे घर से निकले 2 माह के करीब होने को हैं, तो वहाँ कुछ और महीने गुजर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? औरत की घर से बाहर गुजारी हुई 1 रात या 1000 रातें दोनों बराबर हैं। इसके हाथ की पुष्ट पर कोई बेवजन शय गिरी। पहले तो इसे लगा कि वो दरीक की शाख से टूटा हुआ कोई पत्ता था, मगर ध्यान देने पर मालूम हुआ कि वो एक मरी हुई तितली थी। इसने कभी इस नहज पर सोचा नहीं था, लेकिन अब इसे ख्याल आ रहा था कि जाड़ों में कभी भी तितलियां नजर नहीं आती थीं, और अगर कभी मिलती तो वो मुर्दा हालत में। शायद तितलियों को ये मौसम रास नहीं आता था।
کچھ مہینوں بعد پرنیا نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ حکیم بیگم زمین پر اکڑوں بیٹھی اپلوں کی آگ پر کوئی دوا چھنکارتی تھی جب پرنیا نے پشت پر آ کر اسے مخاطب کیا، میں جا رہی ہوں۔ حکیم بیگم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا بیگ کندھے پر لدا تھا۔ حکیم بیگم بجھ سی گئی۔ تیرا چھلا رہتا ہے، حالی تیرے ہڈ کچے ہیں، کچھ دہاڑے اور آرام کر لے، تیرے جسے میں ذری طاقت آ جائے پھر چلی جانا۔ پرنیا نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ کیا وہ دل سے اسے روکنے کی خواہاں تھی؟ پچھلے چند ماہ میں اس کی وجہ سے حکیم بیگم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا، اس کے بعد کوئی صحیح دماغ انسان ایسی خواہش کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ اس گمان میں تھی کہ بچے کی پیدائش تک پرنیا کا وہاں قیام کسی کی توجہ نہیں کھینچے گا، تو یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ بکریوں کے ریوڑ میں ہرن ملا دینے سے اس کی شناخت نہیں چھپ سکتی۔ جس کسی نے حکیم بیگم کے گھر کی ناٹی دیواروں سے امس کر جھانکا، اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کنویں پر پانی بھرنے، نہر کنارے کپڑے دھونے، بٹی پر دانے بنانے، بیڑیوں پر بیں کے دونوں کناروں تک آنے جانے اور نمبرداروں کے ڈیرے پر ہونے والی بیٹھک جیسے بلا ناغہ منعقد ہونے والے اجتماعات ہوتے ہوں، وہاں کسی چٹخارے دار بات کو زبانوں سے کانوں تک کا سفر طے کرنے کے لیے پیر درکار نہیں ہوتے۔ وہ تو یوں اڑتی ہے جیسے کسی نے مٹھی بھر بھوسا آندھی کے سپرد کر دیا ہو۔ اسے گھر میں ٹھہرا کر حکیم بیگم نے اپنے لیے بدنامی اور ملامت کا سامان کیا تھا۔ گاؤں کے عزت داروں کے بیچ اس کی حیثیت وہ ہو چکی تھی جو برہمنوں میں کسی اچھوت کی ہوتی ہے۔ لوگ اسے گناہ گار اور گمراہ گردان رہے تھے۔ مرد و زن یکساں طور پر اس سے متنفر تھے۔ کوئی اسے بات تک کرنے کا روادار نہ تھا۔ کوئی عورت اس کے آنگن میں قدم نہ دھرتی، اور اگر کوئی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ بھی جاتی تو اس کے گھر کے برتنوں میں کچھ کھانے پینے سے گریز کرتی۔ ایک قسم کا غیر اعلانیہ قطع تعلق کا رویہ تھا جو گاؤں والوں نے اس کے خلاف اجتماعی رضا سے اپنا رکھا تھا۔ پرنیا چند لمحے خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے خدا حافظ کہہ کر دروازے کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ کھلو تے صحیح۔ حکیم بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، میں تجھے روکتی نہیں، پر 2 گھڑی ٹھہر جا، مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ پھر اللہ جانے حیاتی چ تیرے نال میل ہو نہ ہو۔ وہ رک کر سننے لگی۔ تیرے پتر کو میں پھلاں دی آب رکھوں گی، کسی شے دی تھوڑ نہیں آنے دوں گی۔ اس یقین دہانی کی ضرورت نہیں۔ میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی ضمانت طلب کر سکوں۔ میں آپ کو کسی وعدے کا پابند نہیں بنا سکتی۔ آپ چاہیں اسے جیسے بھی رکھیں، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں پوچھوں گی۔ رب کرے تیرے ماپے تجھ سے راضی ہو جائیں۔ جے ہون بھی تو کہے تو میں تیرے نال چلی جاتی ہوں تیرے گھر، میں ہاتھ جوڑ کے ترلا کروں گی۔ اس نے گردن کو دائیں بائیں جنبش دی۔ میں اکیلی جاؤں گی۔ حکیم بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ کاکا میرے کول رہے گا تے پکی گل ہے، مسلمان ہوگا، پر تجھ سے پوچھنا بھی ضروری ہے نا۔ حالی میں نے اس دے کن وچ اذان نہیں دی، میں نے سوچا تیری اجازت مل جائے تے پھر۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، شدت سے جی چاہا کہ حکیم بیگم کو ایسا کرنے سے روک دے، لیکن اختلاف کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اپنے محلے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے جسم اور چہرے کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ تیزی سے جانی پہچانی گلیاں پار کرتے ہوئے وہ حتی الامکان کسی کی توجہ کا مرکز بننے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی شناسا کی نظر میں آئے بنا اپنے گھر تک پہنچنا اس کے لیے اتنا ضروری تھا کہ بسوں کے اڈے سے گھر تک کافی زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود اس نے تانگا نہیں لیا تھا۔ اکثر تانگے والے اسی آبادی کے رہائشی تھے اور وہاں کے سب مکینوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس سے خوف تھا کہ کوئی کوچوان اس کے قد بت یا چال ڈھال سے اسے پہچان نہ جائے۔ میں ان سے کہوں گی کیا؟ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہے جو ان کے سامنے بولتے ہوئے میری زبان نہ اٹکے، اور میں کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ ان چہروں میں سے کسی پر نظر ڈالنے کے تصور سے میرا دل بند ہوا جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، میں کسی کو نہیں دیکھوں گی، بس چپ چاپ جا کر برآمدے میں بڑے پلنگ پر بیٹھ جاؤں گی، آنکھیں بند کر کے، چاہے کچھ بھی کہا جائے۔ میں جواب نہیں دوں گی، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری یہ مجال کہ میں دوبارہ اس گھر کا رخ کروں۔
اپنے گھر والی گلی میں مڑتے ہوئے اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ ایک ایک رگ سنسنا اٹھی۔ وہ الٹے قدموں واپس چل پڑی، مگر پھر جی کڑا کر کے پلٹی۔ لکڑی کے بڑے پھاٹک پر قفل پڑا دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی، مگر کہیں اندر ایک طمانینت بھی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ اور مدت کے لیے ان سب کا سامنا کرنے سے بچ گئی تھی۔ اس نے نقاب تلے چہرے پر بہتا ہوا پسینہ پونچھا اور آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگی۔ ششو پن کی کیفیت میں وہیں کھڑے کھڑے اسے کئی لمحے بیت گئے۔ سامنے والے گھر کے دروازے سے 16-17 سال کی لڑکی نے باہر جھانکا۔ اس گھر کے مکینوں سے پرنیاں بخوبی واقف تھی، البتہ وہ لڑکی اس سے قبل کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ شاید وہ اس گھر میں مہمان آئی ہوئی تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں دیر تک پیدل چلنے سے پرنیاں کا حلق خشک ہو رہا تھا اور بدن پر نقاہت طاری تھی۔ اس نے لڑکی سے ایک گلاس پانی مانگا تھا۔ وہ پانی لے کر آئی تو پرنیاں نے اس سے پوچھا، اس گھر کے افراد کو تم جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے آئزک صاحب کا خاندان۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ دروازے پر تو تالا لگا ہے۔ باجی جی، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، میں تو کسی کام سے آئی تھی۔ اب تو وہ یہاں نہیں رہتے، تو کہاں چلے گئے؟ ہمیں اس محلے میں آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے یہاں آئے تھے تو ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی سے 1-2 دن پہلے وہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور تھوڑے دنوں بعد اس کا باپ بیچارہ مر گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ دروازے کے ساتھ ستون پر برائے فروخت کا اشتہار بھی لگا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ پرنیا کا گلاس والا ہاتھ اس بری طرح لرزا کہ پانی اس کے کپڑوں پر چھلک گیا۔ دیوار کو تھام کر وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ہائے اللہ باجی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ابھی اپنی امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ لڑکی گھبرا کر اندر بھاگ گئی۔ بسوں کے اڈے پر اسے جو پہلی بس روانگی کے لیے تیار ملی وہ اسی پر سوار ہو گئی۔ اس نے یہ جاننے کا تردد نہیں کیا کہ اس بس کی منزل کیا تھی۔ جب کنڈکٹر نے آ کر اس سے کرایہ طلب کیا تو اس نے جھولی میں درے بٹوے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولتے ہوئے حکیم بیگم کے دیے ہوئے روپوں میں سے ایک نوٹ نکال کر دیکھے بغیر کنڈکٹر کے حوالے کر دیا۔ کہاں کا ٹکٹ کاٹ دوں؟ ان روپوں میں جہاں تک کا بنتا ہے کاٹ دو۔ بی بی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے جانا کدھر ہے؟ اس نے الجھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی تو کنڈکٹر جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ لاری لاہور تک جائے گی، لاہور کا ٹکٹ بنا دوں؟ کہیں کا بھی بنا دو، جب میرے دیے ہوئے روپے ختم ہو جائیں تو مجھے اتار دینا۔ اگلی نشست پہ پیشانی ٹکاتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ وینس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، لیکن اب اسے ڈھونڈنے کی خواہش پرنیا کے دل میں باقی نہ رہی تھی۔ ایک نافرمان بیٹی سے ملنے پر تو شاید وہ آمادہ ہو جاتی، مگر اپنے محبوب شوہر کی قاتل سے ملنا اسے کیوں کر گوارا ہوگا؟ تیسری یا چوتھی بار دستک دینے کے ارادے سے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھل گیا۔ آنے والا داؤد تھا، جو اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رکا تھا۔ احمد پر نظر پڑتے ہی اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ کیا پرنیا بھی تمہارے ساتھ آئی ہے؟ یہ جملہ سن کر احمد کے اندر جلتی ہوئی امید کی لو بجھ گئی۔ وہ تو اس آس پر وہاں آیا تھا کہ داؤد اور اس کے گھر والوں سے پرنیا کی کوئی خبر مل جائے گی، جبکہ داؤد کا سوال صاف بتاتا تھا کہ اس کی طرح وہ بھی لا علم تھا۔ میں سمجھا تم کچھ جانتے ہوگے، کہاں چلی گئی ہے وہ؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ داؤد کی پیشانی پر گہری سلوٹیں نظر آنے لگیں اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی۔ اس بات کا جواب مجھے تم سے چاہیے۔ اس نے تمہارے کہنے پر گھر چھوڑا تو تمہارے سوا کون جان سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو خود اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تمہاری یہ مجال کہ اتنا سب کرنے کے بعد تم میرے سامنے آن کھڑے ہوئے ہو، میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے۔ اچانک داؤد نے اسے کندھوں سے دبوچا اور دھکیلتا ہوا پورٹیکو کے سنگی ستون تک لے گیا۔ تم نے اسے ذلت کا راستہ اپنانے پر مجبور کیا اور معصوم بن کر کہتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے احمد کا گلا دباتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی مجھے تم سے ہے۔ تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ خود ہی میرے پاس آ گئے۔ تمہیں ڈھونڈنے میں مجھے اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرنا پڑیں۔ تم چل کر یہاں تک تو آ گئے ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں واپسی کا سفر تم اپنے قدموں پر نہیں کر سکو گے۔
دم گھٹنے کے سبب احمد کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگی تھیں۔ میانہ قامت داؤد جسمانی طاقت میں اس سے کہیں کم تھا۔ وہ چاہتا تو بآسانی اس کی گرفت سے گردن آزاد کروا سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے مضبوط دراز بازوؤں کو پشت پر لے جا کر ستون کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ جب گھٹن اس کی برداشت سے باہر ہو گئی، دماغ پر تاریکی جھپٹنے لگی تو بلا ارادہ اس کے ہاتھ داؤد کے سینے پر جم گئے۔ شاید داؤد کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے اس نے احمد کی گردن چھوڑ دی۔ احمد کو اس کے پیچھے ہٹنے پر افسوس ہوا۔ کاش وہ جو کرنے جا رہا تھا اسے ادھورا نہ چھوڑتا۔ گردن مسلتے ہوئے وہ بے تحاشا کھانس رہا تھا اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں جیسی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔